میرا نام ابراہیم ہے۔ میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں۔ صبح جاتا ہوں اور شام کو واپس آتا ہوں۔ وہاں میرا ایک دوست ہے جس کا نام کاشف ہے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ کاشف ہمارے گھر بہت آتا ہے۔ شہر میں ہی رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن میری غیر موجودگی میں ایک دن میں نے دیکھا کاشف ہمارے گھر پہ میری بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرا نام ابراہیم ہے، میں آفس میں کام کرتا ہوں، میری تعلیم کافی زیادہ تھی، گاؤں میں رہنا اب ضروری نہیں تھا، تو میں شہر آ گیا۔ تو شہر میں ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ ہماری شادی کو تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ہم دونوں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ جیسے ہی میری شہر میں نوکری لگی تو میں بیوی کو ساتھ ہی لے آیا۔ یہاں میں جس آفس میں کام کرتا ہوں وہاں میرا ایک دوست بن گیا جس کا نام کاشف تھا۔ میرا کاشف کے گھر کافی آنا جانا تھا اور کاشف کا بھی اس طرح میرے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ میں تقریباً کاشف کے گھر ہفتے میں 2 سے 3 بار جاتا تھا، بلکہ وہ مجھے خود ہی لے جاتا تھا۔ ہم دونوں اکٹھے بیٹھتے، خوب باتیں کرتے، کبھی کھانا بھی کھاتے۔ اس کی بیوی کافی پردہ دار خاتون تھی۔ جب بھی میں اس کے گھر جاتا تو وہ ہمیشہ پردے میں ہی رہتی یا پردہ فوراً کر لیتی۔ مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ شاید کاشف کی بیوی کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے دوست کاشف سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ لیکن میری بھی یہ عادت تھی کہ میں بھی جب کاشف کے گھر جاتا تو نظر جھکا کر بات کرتا تاکہ اس کی بیوی کو برا محسوس نہ ہو۔ جب کبھی وہ کھانا بناتی یا ہمارے سامنے کھانا رکھنے آتی تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے۔ وہ کافی پردے دار جو تھی۔ کاشف ہمارے گھر بھی آتا تھا، لیکن میرا بیوی کا کاشف کے ساتھ رویہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ میری بیوی پردہ نہیں کرتی تھی۔ کاشف جب بھی ہمارے ساتھ آتا، بیٹھتا، کھانا کھاتا، کھانا پینا کرتا تو میری بیوی اس کے سامنے ننگے سر ہی بیٹھتی تھی۔ میری بیوی کے لیے یہ چیزیں عام تھیں، یہ باتیں بھی عام تھیں۔ کاشف کے ساتھ بیٹھنا، فری ہونا، باتیں کرنا، یہ چیزیں نارمل تھیں۔ کاشف ہمارے گھر آتا، کبھی میں اس کے گھر جاتا، کبھی دعوت پہ بلاتے، اس طریقے سے مان لے کہ ہم بھائیوں کی طرح ہی تھے۔ لیکن ایک دن اچانک مجھے محسوس ہونا شروع ہوا کہ ہمارے گھر کی ہر بات، میری بیوی جو کہ گھر کی ہر بات چھوٹی موٹی ہوتی ہے، وہ پہلے سے ہی میرے دوست کاشف کو پتہ ہوتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ غور کرنا شروع کر دیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ لہٰذا ایک دن شام 4 سے 5 بجے کا ٹائم تھا، میں آفس سے واپس آیا تو میں نے اپنے فلیٹ کی طرف گیا تو وہاں ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا اور کہا، صاحب جی یہ آپ کے گھر کی چابیاں۔ میں نے دیکھا تو میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ صاحب جی آپ کے فلیٹ کی چابیاں بی بی جی باہر گئی ہیں اور مجھے دے کر گئی ہیں۔ میں نے چوکیدار سے فلیٹ کی چابی لی اور اپنا فلیٹ کھولا اور گھر چلا گیا۔ میں نے کہا، خان صاحب کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری بیوی کب باہر گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ روز ہی جاتی ہیں۔ لہٰذا میں نے اسے چابی لی، کچھ زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھی اور جلدی سے اپنے فلیٹ کی طرف گیا، فلیٹ کھولا اور اندر چلا گیا اور اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگا۔ میں بڑا پریشان تھا۔ میری بیوی جس کا نام نادیہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ آخر میری غیر موجودگی میں میری بیوی نادیہ کہاں جاتی ہے اور کہاں گئی ہے، جبکہ چوکیدار نے کہا کہ وہ روز ہی جاتی ہے۔ خیر اتنے میں وقت گزر گیا، میری بیوی گھر آئی اور میں نے پوچھا کہ تم کہاں تھی؟ اس نے مجھے کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ 3-4 دن تو تقریباً یہی ماجرا چلتا رہا اور یہی کہانی دہرائی گئی۔ میں آفس سے گھر آیا، میں نے دیکھا خان صاحب نے پھر سے مجھے چابی پکڑا دی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب جی بیوی جی گھر پہ نہیں ہیں۔ آج تو میں نے ٹھان لیا تھا، غصہ بھی بہت تھا کہ آج تو جیسے ہی نادیہ گھر آئی سیدھے سیدھے پوچھ لوں گا کہ ہاں بھئی بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ اچانک سے کاشف میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آج رات کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھاؤ، تمہاری بھابھی نے آج بریانی بنائی ہے، تمہیں کھانے پہ مدعو کیا ہے میں نے آج، بلکہ ہم دونوں نے، تم آج ٹائم سے گھر آ جانا۔ باتوں باتوں میں نے کاشف کو منع کر دیا کہ نہیں یار، آج ابو چھوٹے بھائی کے ساتھ آ رہے ہیں، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ان کو لے کے ہاسپٹل جانا ہے۔ لہٰذا کسی بھی طریقے سے میں نے کاشف سے معذرت کر لی کہ میں آج نہیں آ سکتا۔ یہ بات کاشف کو تو بڑی عجیب لگی، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ کیا ہوا ہے، کوئی زیادہ مسئلہ ہے جو انکل گاؤں سے یہاں آ رہے ہیں، کوئی پریشانی کی وجہ ہوئی تو مجھے بلا لینا۔ آخر وہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کہاں جاتی تھی، باتیں تو میرے ذہن میں یہی آ رہی تھی، لیکن آخر ایسا کیوں ہے، کیا ہے، یہ باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ میں جیسے اپنے فلیٹ کی طرف گیا تو آج خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ چابی دی، اور پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج میں کیا کروں۔ گھر پہنچا، نادیہ نے مجھ سے کہا کہ ابراہیم آپ آ گئے ہیں، بڑی دیر لگا دی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ایک کپ چائے کا بنا دوں؟ میں نے فوراً سے انکار کر دیا اور کہا ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے ابو کو؟ اچانک سے ہاں بھابھی کیسی ہیں؟ اور میں حیران تھا کہ ہمارے پیچھے کاشف کیوں آ گیا۔ خیر میں خاموش ہو کے بیٹھا رہا۔
کہ ہاں کہ ابو کی طبیعت ٹھیک ہے۔ نادیہ بھی حیران ہو گئی کہ ابو تو یہاں آئے نہیں۔ میں نے دونوں سے جھوٹ بول دیا کہ ہاں ابو آئے تھے، ان کی طبیعت اب خطرے سے باہر ہے، وہ گھر نہیں آئے، میں نے ان کو دوائی لے دی ہے اور واپس ان کو بھیج دیا ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کاشف میرے ساتھ ہی پیچھے آ گیا۔ میرے گھر میں یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے کہ گھر کی ہر بات باہر جاتی ہے؟ کیا میری بیوی کی کاشف کے ساتھ بات ہوتی ہے؟ کہیں اس کے ساتھ کچھ چل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ملتے جلتے ہوں۔ میرے ذہن میں اس طرح کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ آخرکار 1 مہینہ اسی طریقے سے چلتا رہا، مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ آخر کیا کروں کیا نہ کروں؟ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ آج بھابھی آپ کے بنایا ہوا کھانا کھاؤں گا، میں آج شام کو تمہاری طرف آؤں گا۔ یہ سن کر میں بڑا خوش ہوا اور اس نے دور جا کر بھابھی کو فون کیا، آج ابراہیم آ رہا ہے اور کھانے کے لیے کچھ اچھا بناؤ۔ اس طرح شام کو ان کے گھر پہنچا۔ میرے آنے پر سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور سوچا دیر ہو جائے گی تو ٹھہرو میں ذرا نادیہ کو فون کر کے بتا دوں کہ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ کاشف کی جان کے پالے پڑ گئے، وہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے کہا نہیں کاشف، ارے نہیں ابراہیم، تم چھوڑ دو، بھابھی کو کیوں فکر مند کر رہے ہو؟ تم بیٹھو، چائے پیو، کھانا کھاؤ، مزے کرو۔ میں نے کہا نہیں نادیہ میرا ویٹ کر رہی ہوگی، مجھے اسے فون کرنا ہے۔ میں نے اس کو کال ملا دی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ فون کی رنگ کے کاشف کے گھر سے ہی بج رہی ہے۔ میں بڑا حیرت زدہ ہوا۔ میں فوراً کاشف کے ہاتھ سے فون پھسلا اور بند کر کے رکھ دیا۔ کھانا کھاؤ یار، بہت اچھا بنا ہے۔ کاشف نے میرے ہاتھ سے ایک دم سے فون جھٹک کے ٹیبل پہ رکھ دیا اور پھر کھانے میں مشغول ہو گیا، لیکن کاشف کے ماتھے سے پسینہ آ رہا تھا۔ اگلے ہی دن میں بڑا پریشان تھا۔ آفس سے میں جلدی گھر آ گیا اور نادیہ کو کہا کہ تم آج بڑی خوش ہو، کیونکہ وہ خوش انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا ابراہیم میرے ساتھ آپ خوش ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا تم یہ باتیں کیوں کر رہی ہو؟ یہی بات میں نے پوچھی تو اس نے بھی کہا کہ کاشف آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کا دوست بھی بہت اچھا ہے۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ میں تو اچھا ہوں لیکن یہ میرے دوست کا ذکر کیوں کر رہی ہے، کیونکہ ہم اکٹھے آفس میں کام کرتے ہیں۔ خیر اگلے ہی دن آفس گیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہ کافی بہتر کام کرتی ہیں۔ خیر بات ختم کر دی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں پریشانی میں بہت تھا۔ اگلے دن آفس گیا تو کاشف کو میں نے کہا کہ مجھے بازار جانا ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں، کیا چیز لینی ہے؟ لیکن کاشف نے کہا کہ ہاں مجھے بھی تمہارے ساتھ کوئی چیز لینی ہے، چلو بازار چلتے ہیں۔ کاشف میرے ساتھ چل پڑا اور وہاں جا کر اس نے ایک پائل خریدی۔ میں نے پوچھا کہ بھابھی کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ میری طرف مسکرایا اور کچھ نہیں بولا۔ خیر ہم نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ خیر اس نے وہ پائل خریدی اور اپنے جیب میں رکھ دی اور مجھے کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ پائل میری بیوی کے پیروں میں ہے۔ میرے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تو وہی پائل ہے جو کاشف نے میرے ساتھ بازار میں خریدی ہے۔ اب میرا شکل ذہن بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ پازیب تمہیں کاشف نے دی ہے؟ مجھے معلوم تھا، میں خاموش رہا۔ وہ میرے پاس آئی اور بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم یہ باتیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ اور اس نے کہا کہ آپ اپنے دوست سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم جیون ساتھی ہو، وہ میرا دوست ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جیون ساتھی کی اہمیت زندگی میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ بتائیں۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ آخر نادیہ مجھ سے ایسی باتیں کیوں پوچھ رہی ہے۔ دوست تو دوست ہوتا ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے۔ مجھے تم پہ بھروسہ ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ابراہیم اگر بتائیں آپ کا دوست اگر آپ کی پیاری چیز میں خیانت کر رہا ہو تو آپ برداشت کریں گے؟ میں ایک دم سے گھبرا گیا اور کہا نہیں ہرگز نہیں، بتاؤ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ آج ہر بات کا ذکر ہو کر رہے گا، تم ہر بار مجھ سے ایسی باتیں کرتی ہو۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے فوراً شک کا اظہار کیا اور میں نے فون کر کے کاشف کو بھی اپنے گھر بلا لیا اور اپنے بیوی کو کاشف کے آمنے سامنے کر کے کہا کہ بتاؤ تم دونوں کا کیا چل رہا ہے، کوئی چکر ہے تو مجھے بتاؤ، مجھے مزید دھوکے میں نہ رکھو۔ میری بیوی کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کہا کہ ابراہیم آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے جیون ساتھی ہوں، آپ مجھے غلط مت سمجھیے۔ میری جڑواں بہن تھی اور اس کی کاشف کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بیوی میری چھوٹی بہن کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ آج کافی عرصہ گزرنے کے بعد میری جڑواں بہن نازیہ کی ملاقات جب کاشف سے ہوئی تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ اس کا شوہر بھی اسی شہر میں کام کرتا ہے، لہٰذا ایک ایسی شکل ہونے کی وجہ سے میری شادی تمہارے ساتھ ہو گئی، اور جب کہ کاشف کی محبت کسی اور کے پاس چلے گئی۔
لیکن آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کاشف کی ملاقات جب نازیہ کے ساتھ ہوئی تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس لیے نازیہ ہمیشہ اس کے ساتھ ملنے اس کے فلیٹ پہ جاتی ہے، اور کبھی کبھی کاشف بھی ملنے کے لیے ہمارے گھر آتا ہے جب آپ گھر پہ موجود نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ گھر پہ نہیں ہوتے تو کاشف ہمارے گھر اس لیے آتا ہے۔ میں فوراً فون کر کے بلا لیتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر نازیہ آتی ہے۔ نازیہ کاشف کو کبھی بھی اپنے گھر نہیں بلاتی، دونوں کبھی آپ کے گھر ملنے چلے جاتے ہیں تو کبھی ہمارے گھر۔ میں اپنی بہن کا پردہ رکھ رہی ہوں، اس لیے یہ بات سن کر آپ کو حیرت تو ضرور ہوگی۔ میں نے کاشف اور اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔ میں نے معافی مانگ لی اپنی بیوی سے اور کاشف سے کہ میں نے اپنی بیوی پہ اور کاشف پہ شک کیا، لیکن مجھے اب حیرت ہے کہ میں اگلا سفر اپنی زندگی کا جاری رکھوں یا نہ رکھوں۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔